السلام علیکم بھائیو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیریت سے ہیں؟ ابتدا ہے رب جلیل کا ببرکت نام سے جو دلوں اور نسلوں کے حال بہترین جانتا ہے۔ مجھے کچھ ریکارڈنگز میں ایشو آ رہے ہیں، میں اتنا زیادہ ایکسپرٹ نہیں ہوں ریکارڈنگ کا، بہر جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں کر رہا ہوں۔ تو آپ نے اس کی کوالٹی کو نہیں دیکھنا، آپ نے باتیں سننی ہیں اور آپ نے وہ چیزیں سننی ہے جو کہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو میری ویڈیو کو شیئر کیا کریں، میری ویڈیو کو لائک کیا کریں، اور میرا یوٹیوب جو چینل ہے منگرال راجپوت، انگریزی میں ہے MANGRAL اسپیس RAJPOOT، منگرال راجپوت لکھیں گے تو اس میں میرا لوگو مونوگرام جو میرے اس پہ نظر آ رہا ہے آپ کو، اس پہ آپ کو ایسا مونوگرام لگا آئے گا، تو یوٹیوب کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اب باب 3 اور دوسرا حصہ جو ہے وہ اس پروگرام کا زیر آپ کی نظر ہے اور آپ کی سماعتوں کی نظر بھی ہے۔ اس میں دوسرے حصے میں اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بڑا اہم موڑ ہے اس باب کا۔ اس میں رنجیت سنگھ کا حملہ جو ہے وہ کوٹلی کی ریاست پہ یا جب پونچھ کی ریاست پہ یا کشمیر کی ریاست پہ جب ہوا، وہ کیسے ہوا میں ہر بار آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، یقیناً بڑی کام کی چیزیں ہیں۔ یہ انہوں نے حوالہ لیا ہے تاریخ راجگان جموں و کشمیر، صفحہ نمبر 13 78، مصنف ٹھاکر کاہن سنگھ کی کتاب ہے تحقیق راجگان جموں کشمیر، وہاں سے انہوں نے لیا ہے۔ اور دوسرا حوالہ انہوں نے لیا ہے دا پنجاب سیریز والیوم 2 ایئر 1894۔ اچھا، اوریجن مجھے پڑھا نہیں جا رہا دور میں، اوریجن آف دا سکھ پاور ان دا پنجاب بائی ہنری ٹی پرنس، پیج 63 67 اور 72 سے یہ حوالہ لیا گیا ہے۔ یہ میں نے آپ کو کتاب بتا دیا، میں یہ اس صفحے کو ڈسپلے بھی کرا دیتا ہوں۔ اور اس میں وہ لکھنا شروع کرتے ہیں کہ اور یہ حکمران خاندان اپنے علاقہ، یعنی کہ کوٹلی کی، میں منگرالوں کی بات ہو رہی ہے، پہلے وہ تسلسل قائم رہے اس لیے میں پیچھے سے پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ اور یہ حکمران خاندان اپنے علاقہ کوٹلی اور گرد و نواح میں اسلامی روایات کا امین ٹھہرا، یعنی کہ اسلام، قبول اسلام کا واقعہ لکھا ہوا ہے سینس پال کا، اور اس کے بعد کے حالات۔ جب بعد میں افغانوں کی یلغار اور ریاست پر ان کی بالادستگی کی بنا پر منگرال قوم اپنی سکونتی تحصیل کوٹلی میں عام حیثیت میں آباد رہی، تاکہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی پنجاب پر حاکمیت قائم ہو گئی۔ یہ بہت اہم باب ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ ضلع گجرات پر، کیونکہ تعلق میاں اعجاز نبی صاحب کا گجرات کے ساتھ تھا، اس لیے وہ یہ بیسیکلی اب یہ تاریخ رنجیت سنگھ کے حوالہ دے کے وہ یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ کس دور میں یہاں سے کوٹلی سے جو ہے نا وہ گجرات شفٹ ہوئے۔ بنیادی وجہ یہ ہے، اب سنیں آپ۔ ضلع گجرات پر مہاراجہ کا تسلط 1809 میں ہوا، اور اس نے 1 اپریل 1811 میں پہلی بار ریاست جموں کشمیر کے علاقہ بھمر اور راجوری میں فوج کشی کی، یعنی کہ کشمیر پہ سب سے پہلی جو فوج کشی سکھوں کی طرف سے ہوئی وہ 1 اپریل 1811 عیسوی کی بات ہو۔ پھر سال 1812 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اپنے ولی عہد کنور کھڑک سنگھ کی سرکردگی میں ایک مہم راجہ سلطان خان حکمران بھمر اور راجوری کے خلاف روانہ کی۔ راجوری اور بھمر پہ اس وقت راجہ سلطان خان حکمران تھے، ان کے خلاف ہوئی۔ اس مہم میں سکھوں کو کامیابی ہوئی، لیکن سکھ فوج کی واپسی کے بعد افغان سردار نے پھر سر اٹھایا اور اپنے سابق علاقہ پر قبضہ کر لیا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے ایک لشکر جرار زیر نگرانی مصر دیوان چند ترتیب دیا، اور 23 جون 1819 کو علاوہ علاقہ راجوری و پونچھ سلسلہ پیر پنجال کی جملہ پہاڑیوں پر تسلط اور حاصل کر لیا۔ بعد میں 5 جولائی 1819 کو افغان فوج کو شکست دے کر مہاراجہ کی فوج نے تمام وادی کشمیر پر قبضہ کر لیا
اور خان محمد اعظم کے مقرر کردہ گورنر کشمیر جابر خان. خان محمد اعظم اس وقت والی کشمیر سے ہیں، تو ان کے گورنر جو تھے وہ کشمیر جابر خان کو رائے اسرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیا، جو بمبر اور راجوری کا گورنر تھا. مہاراجہ رنجیت سنگھ نے موتی رام پسر دیوان محکم چند کو گورنر کشمیر تعینات کر دیا اور یوں یہ علاقہ مکمل طور کے ان کے زیر نگیں آ گیا. راجہ اگر خان آف راجوری کو گرفتار کرنے کے عوض سردار گلاب سنگھ برادر میاں دھیان سنگھ ڈیوڑی والد والا کو علاقہ جموں میں جاگیر عطا کی. جموں میں جاگیر دی گئی جی گلاب سنگھ کو. جون 1820 میں موتی رام کو عہدہ گرونی سے معزول کر کے مہاراجہ رنجیت سنگھ نے ہری چند نلوا کو گورنر کشمیر مقرر کیا، لیکن اس کی سخت گیری اور رعایا کو ہراساں کرنے کے پاداش میں دسمبر 1820 میں اسے بھی معزول کر کے پھر سے دیوان موتی رام کو ریاست کا گورنر بنا دیا. ان ایام میں ریاست کی حدود میں عوام کی حالت ناگفتہ بات تھی. یہ حوالہ لیا ہے انہوں نے، یہ حوالہ جات لیے، اس میں دوبارہ میں آپ کو حوالے دے دیتا ہوں کتابوں کے. تاریخ اقوام کشمیر جلد سوئم صفحہ نمبر 98 از محمد دین فوق، ایک حوالہ اس سے ہے ان باتوں کا، اور دوسرا دا پنجاب سیریز والیم 2 آف ایئر 1897 اوریجن آف دا سکھ پاور ان دا پنجاب پیج 97-98 بائی ہنری ٹی پرنس ہنری ٹی پرنسپ. ٹھیک ہے، یہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہاں سے یہ انہوں نے حوالے دیے ہیں. سکھ فوج کی مسلسل یلغار، چھینا چپٹی اور سابق افغان حکمرانوں کی وفاداری کی پاداش میں شرفا اور سابقہ ذی اثر خانوادوں کی رسوائی روزمرہ کا معمول تھی. یعنی کہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب سکھوں نے یہاں پہ اپنا تسلط قائم کر لیا تو وہ سکھوں کی فوج جو تھی وہ یہاں پہ لوگوں کو ان پہ جبر کرتی تھی، لوگوں پہ ظلم کرتی تھی. یہ سلسلہ انگریزوں کے پنجاب اور ریاست جموں کشمیر پر مکمل قبضے تک جاری رہا. آئے دن کی بے اطمینانی بہت سی ریاستی باشندوں کی نقل مکانی کا موجب بنی. جہاں پہ امن نہیں ہوتا لوگ وہاں سے پھر کوچ کر جاتے ہیں، یہی کہنا چاہ رہے ہیں وہ. اور انہیں ایام میں راجپوت منگرال قوم کے خانوادے کے چشم و چراغ رائے عبدالحکیم کو اپنے وطن عزیز ماں اپنے جملہ افراد کو چھوڑنا پڑا. دوسرا باب کمپلیٹ ہوا. اس میں جو جو ٹاپک تھا وہ سکھوں کی یلغار کشمیر پہ تھی. اس کو دوبارہ سنیں آپ ذرا، تاکہ آپ کی ایک دفعہ سننے سے بندے کو اتنی باتیں یاد نہیں رہتی. اور یہ اگلا ٹاپک تھا. اس کے بعد انشاءاللہ میں نیکسٹ اس کا جو چیپٹر ہے کتاب کا، ریاست جموں کشمیر کا تاریخی پس منظر اور مختصر جائزہ، جو اس کتاب کے حوالے سے بات ہوگی. وہ یہاں پہ میں ایک بات آپ کو اور ذرا باور کراتا چلوں کہ کتاب کے حوالے سے جو میں بات کرتا ہوں، اپنی جو میں بات کرتا ہوں، میں بات بتاتا ہوں بات نہیں کہ یہ میری بات ہے. اب کتاب میں جو کچھ لکھا گیا ہے یا کتاب کے میں اگر آپ لوگوں کو کوئی اس کے ساتھ تنقید کرنا چاہ رہے ہیں آپ، یا اس سے آپ کو کوئی اختلاف ہے، وہ آپ کا حق ہے، وہ آپ کریں، ضرور کریں. مجھ میں بھی اگر کوئی آپ تنقید کرنا چاہیں تو لازمی کریں، کمنٹس میں ابیوزنگ نہ کریں. ویسے بھی شرفاء کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کوئی ابیوز کرے کسی کو، لیکن بہرحال کمنٹس کیا کریں، شیئر کیا کریں چیزوں کو، میرے ساتھ شیئر کریں چیزوں کو. اگر آپ کے نالج میں کوئی بات ہے تو کہنی ہے. آج میرے بڑے پیارے بھائی ہیں پروفیسر راجہ نوید صاحب کی کال آئی تھی مجھے، تو انہوں نے تو اپریشیٹ کیا مجھے کہ آپ جو ہے نا وہ اچھا کام کر رہے ہیں. اب اس جو آپ نے
کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں. ایک تو انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے مجھے, دوسرا انہوں نے نا ایک نقد کی ہے مجھ پہ اس حوالے سے, وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا. دوسری بات ایک اور چیز ہے کہ وہ صدقہ شجرہ جات جو ہے نا, یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کوٹلی کے مالخانہ میں موجود ہیں. لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ 1832 بکرمی, یعنی کہ اگر آپ عیسوی میں کنورٹ کریں گے اس کو تو 1772 عیسوی تک کا بیک کا ریکارڈ جو ہے وہ مالخانہ کوٹلی میں موجود ہے. اگر کسی کو اپنے باپ دادا کا نام اس طرح معلوم ہو, منگرال خاندان کا یا کوئی بھی کوٹلی سے کوئی بھی تعلق رکھتا ہو, ضروری نہیں کہ منگرال ہے, کیونکہ محکمہ مال صرف منگرالوں کا نہیں ہے, وہ سب کا ہے, تو وہ اپنا ریکارڈ وہاں سے لے سکتا ہے. یہ بات انہوں نے ویسے بائی دا وے کوئی بات کی تھی, اس میں یہ بات آ گئی, تو میں نے کہا آپ لوگوں سے گوشت گزار کرتا چلو. کئی لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ ہمارا شجرا جی فلانا شجرا جی فلانا شجرا جی فلانا شجرا. خدا کے لیے میں رائے دولو اور رائے سندر میں سے نہیں ہوں کہ میں آپ لوگوں کے شجرے آپ کو بتاؤں, سوری فار دیٹ. لیکن یہ ہے کہ وہ اگر کسی کو شجرے کے بارے میں اپنی معلومات درکار ہوں تو وہ کوٹلی مالخانہ سے اپنا رابطہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ. اللہ حافظ. اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. خدا حافظ.